نیکیوں والا پلڑا ہے یہ نور سے بنا ہے، اور جو برائی والا گناہوں والا پلڑا ہے وہ اندھیرے سے بنا ہے۔ اور جنت جو ہے وہ عرش کے دائیں جانب واقع ہے اور جہنم بائیں جانب واقع ہے، اور ترازو کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ دائیں جانب ہے اور جو دوسرا پلڑا ہے وہ بائیں جانب ہے۔ تو کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ درمیان میں اللہ کا عرش ہے، اور پھر اس کے جو پلڑے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو مستدرک للحاکم میں ہے، کہ پلڑا ایک پلڑا کتنا ہوگا؟ یودع المیزان یوم القیامہ فلو آوى فیہ السماوات والارض، اگر ایک پلڑے میں سارے آسمان رکھے جائیں، ساری زمینیں رکھی جائیں تو پھر بھی اس میں سما جائیں گے۔ یعنی ترازو کے جو دو پلڑے ہیں، ہر ایک پلڑا اتنا کھلا ہے، اس میں 7 زمینیں 7 آسمان سب اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ اس کے اندر آ جائیں گے، ترازو کا وہ پلڑا تنگ نہیں پڑے گا۔ اتنے بڑے بڑے پلڑے ہیں۔ اب یہ بھی فکر آخرت ہے کہ ان کو ہم نے نیکی سے بھرنا کیسے ہے، اتنے بڑے بڑے پلڑے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا رب لمن تزن بہذا، یہ کس کے وزن کرنے ہیں اس ترازو سے؟ یعنی کون ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اتنا بڑا ترازو جو ہے وہ بھر جائے؟ تو رب ذوالجلال جبکہ فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت یہ ارشاد فرمائے گا کہ میں اس ترازو کے ساتھ اپنے نیک بندوں کے اعمال جو ہیں وہ تولوں گا، ان کا وزن کروں گا، اور وزن کرنے میں جس وقت یعنی یہ کلمات مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اس طرح کی تسبیحات اور اعمال صالحہ، ان کو جب اپنی طرف سے رب ذوالجلال اپنے فضل کے مطابق نشو و نما دے گا تو اللہ کے فضل سے مومن کے وہ پلڑے بھر جائیں گے نیکیوں کے لحاظ سے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آزین بھی من شئت من خلقی، میں اپنی مخلوق میں سے جس کے چاہوں گا اس میزان کے ساتھ میں وزن کروں گا۔ قیلا سأل داؤد علیہ السلام ربہ عز وجل ان یریہ المیزان، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الساری میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ رب مجھے میزان دکھا دے کہ جس میں اعمال کو تولا جائے گا، وہ میزان پلڑا میں دیکھ لوں دنیا کے اندر۔ فلما رآہ، تو جب اللہ نے میزان دکھایا ان کو، اغمی علیہ من حولہ، تو اس ترازو کا بھی ایک اپنا ہول ہے، یعنی اتنا بڑا ترازو جب دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے اس کو دیکھنے کے بعد۔ اس کے بعد ثم افاقہ، جب آپ کو یعنی افاقہ ہوا، فقال الہی من یقدر علی ملء کفۃ ھذا المیزان، کون بھرے گا اس ترازو کے ایک پلڑے کو، کون بھرے گا حسنات نیکیوں کے لحاظ سے؟ فقال اللہ تعالی یا داؤد
انی اذا رضیت علی عبدی، جب میں کسی بندے پر اے داؤد راضی ہو جاؤں گا، میری رضا ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ملأتہ بتمرۃ واحدہ، ایک کھجور کے صدقے پر بھی میں بھر دوں گا۔ یعنی اصل مسئلہ تو اللہ کے ساتھ رابطے کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور راضی رکھنے کا ہے۔ فرمایا جس پر میں راضی ہوں گا، یعنی اس نے ایک کھجور ریا کے لیے نہیں دی تھی، میری رضا کے لیے دی تھی، تو اس کے نتیجے میں بھی وہ پلڑا جو ہے وہ بھر جائے گا۔ تو اس انداز میں اس ترازو کا تذکرہ ہے، اور یہ وزن بھی اتمام حجت کے لیے ہے۔ یعنی ویسے اللہ کو تو سب معلوم ہے، اور یہ کہ دنیا کے اندر ہر بندہ پھر ذہن میں رکھے کہ کل حساب ہونا ہے اور وزن ہونا ہے، تو اس بنیاد پر یہ آخری حدیث شروع سے لے کر آخر تک یہ سبق ہے کہ ہمارے عمل، حرکات و سکنات، الفاظ و حروف سب نے تولا جانا ہے، اور پھر ہماری نیکیوں کا وزن، اس کا مدار نیت پر ہے۔ نیت پر مراد ہے کہ سب سے پہلے اسلام پر ہے کہ کلمہ پڑھا ہو اور اس کے تحت صحیح العقیدہ ہو، آگے پھر اٹیچ نیت ہے۔ یعنی صحت عقیدہ اور صحت ایمان کے بغیر پھر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سراب ہے کہ ریت کا صحرا، پانی سے بھرا ہوا سمندر نظر آتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اس بنیاد پر یعنی صحت عقیدہ و ایمان کے ساتھ پھر روزانہ نیت کی تلاشی، اور اس کے ساتھ پھر آخرت کے لیے فکر مند رہنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے لیے سبق ہے، سب کے لیے، چھوٹوں بڑوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ 25 جنوری کو ایوان اقبال میں جو بہت اہم موضوع پر پروگرام ہو رہا ہے، النبی الامی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں بڑے اس کے پہلو ہیں بیان کرنے والے۔ وہ تحفظ قرآن بھی ہے، تحفظ ایمان بھی ہے، اور اس میں تقدیس اور تو تحفظ عظمت توحید بھی ہے، اور تحفظ ناموس رسالت بھی ہے۔ اس کے اندر کاتبین وحی اور پھر قرآن مجید برہان رشید پر جو مستشرقین کے سوالات ہیں ان کے جوابات ہیں۔ تو چونکہ وہ بہت تفصیلاً ہے، آپ کو انشاءاللہ اس پروگرام میں دستار اور جبہ سے نوازا جائے گا، اور چونکہ بہت لمبا تھا وہ مقالہ، تو اس لیے ختم بخاری ہم نے یہاں یہ تقریب منعقد کر دی ہے، اور وہاں بھی ان الفاظ کا پھر تلفظ کریں گے کہ ان کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سارے احباب خصوصی طور پر اس کی آپ کی دعوت دیں اور وقت پہ وہاں پہنچے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بعد 9 اپریل تقریباً 10 شوال کو بروز بدھ ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہوگا۔ تو اس میں جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے اپنے میدانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور دوسرے حضرات جو ہیں اللہ ان کو شیطان کے اغوا کرنے سے بچائے اور وہ اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ بلکہ ہر طالب علم جو رخصت ہو رہا ہے، یعنی فارغ التحصیل ہو رہا ہے یا پیچھے ہیں، وہ چونکہ اغوا کار بہت زیادہ ہیں، دینی تعلیم کے دشمن، بچوں کو ادھر آنے سے روکنے والے، تو بچوں کا ذہن بنانا قوم کے جوانوں کا کہ وہ دین پڑھیں اور دین کے سپاہی بنیں، یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ باقی جس طرح پند و نصائح آپ کو کیے گئے وہ سب بھی پیش نظر رکھنے ہیں۔ رب ذوالجلال
ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔